دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ تم اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، وہ تمہارا دوست ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ لوگ تم سے برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ بد اخلاق ہیں، تم ان سے اچھا سلوک کرو کیونکہ تم با اخلاق ہو۔ زندگی کے دو اصول ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کرو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی، مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کانٹا کہے یا چمیلی۔ آپ نے فرمایا، ہر لمحے میں خدا کی طرف سے ہزاروں پیغامات ہوتے ہیں، اگر تم 100 دفعہ بھی پکارتے ہو اے خدا تو وہ 100 بار جواب دیتا ہے، میں یہاں ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جتنا ہم ٹھوکر کھا کر سیکھتے ہیں اتنا کسی کی نصیحت سے کبھی نہیں سیکھتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھر جائیں چن لیے جاتے ہیں۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ جب انسان دوسروں کی برائی چاہنے لگے تو اس کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی اس سے برا ہو جاتا ہے، لیکن بڑی بات برائی ہونا نہیں بلکہ برائی کو وقت پر سمجھ کر ختم کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں: اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا، اور میانہ روی اختیار کرنا۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے وہ تمہارا قرضدار بن جاتا ہے، اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام ایسے بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے آئیں، اور اگر تم زندہ ہو تو پھر تم سے ملنا پسند کریں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی روشنی ہو۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔
رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب تیرا رب جانتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بس اتنا ہے، دعا، صبر اور یقین۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم عبادت کے لیے اپنی سب سے ردی عمر یعنی بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ اپنی سب سے قیمتی اور بہترین عمر یعنی جوانی کو فانی دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ میں کون ہوں یہ جان کر، میں کیا ہوں میں رو پڑا۔ کچھ لوگوں کی خاموشی بھی بولتی ہے اور کچھ لوگ بول کر بھی گونگے رہتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جو خود ہدایت چاہتا ہو اسے ہی ہدایت دی جاتی ہے۔ ہجرت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، وہ فائدے کے لیے تجارت میں ہو یا پھر کامیابی کے لیے ایمان کی طرف۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ جسے خالق پسند کر لے وہ پاک ہے، اسے مخلوق پسند نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں۔ جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو معتبر ہو جاتا ہے، پستی پست ہو جاتی ہے، بلندی طے ہو جاتی ہے۔ اگر انسان واقعی شرمندہ ہو اور خود کو بدلنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو کوشش کی ناکامی یا کامیابی نہیں دیکھی جائے گی، صرف کوشش دیکھی جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ مل کر اپنے خلاف سازش کرتے ہوئے پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے۔ جو سفر میں قانع اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ظلم کیا ہے۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔
خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن بیٹھے، اس لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ تم اس طرح زندگی بسر کرو کہ جب مر جاؤ تو نجات پا جاؤ، یوں زندگی بسر مت کرو کہ جب تم مر جاؤ تو لوگ نجات پا جائیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی ضرورت بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تو وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، کردار بازی لے جاتا ہے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے لیے کرو۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت ہونا ضروری ہے۔ ہمارے دل اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کچھ لوگ پرانے تعلق کو دھوکہ دے کر نئے تعلق میں وفا تلاش کرتے ہیں۔ عزت گوا دینا دولت گوانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ دوسروں کو ذلیل کر کے عزت پانے والا حقیقت میں ذلیل ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، اے بندے تو سننا سیکھ لے۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ دوسروں کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے سانچے میں نہیں ڈھل سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری بات ہے، لیکن برداشت اور احترام لازمی ہے۔ نیک نیت لوگ چراغ کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے ہیں تو ہم صرف موقع پرست ہیں، نہ کہ خوش اخلاق۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہو، سوائے اعتبار کے۔ جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ اپنے مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم رشتوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو وقت ہمارے درمیان سے رشتے نکال دیتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، محبت اور عزت کے۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے جو آخری غسل کے لیے بھی محتاج ہے۔ مسافر ہی مسافر ہر طرف ہیں، مگر ہر شخص تنہا جا رہا ہے۔
اپنے ارد گرد خوبصورت اعمال کے چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔ جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا، اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ جن چراغوں سے نفرت کا دھواں اٹھتا ہو، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ انسان جس چیز کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر اکتفا کیجیے اور غنیمت جانیے، کیا پتہ کل کو یہ بھی نہ ہو۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ محبت کسی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرتی جس کے ساتھ رہا جائے، بلکہ محبت تو کسی ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کاندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں؟ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج سجدہ ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے سو جاتے ہیں، اگر انہی باتوں پر مٹی ڈال دی جائے تو زندگی پرسکون گزاری جا سکتی ہے۔ خوبصورتی کے لیے ہم چاہے ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ لوٹ آؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے سے پتھر نہیں ہٹاتا۔ ہر عمل کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جو بھی چاہو نکال لو مطلب، خاموشی گفتگو سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ موجودہ دور میں محبتوں کا اظہار جنازوں پر کیا جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے اور ظلم میں رہنے کی تعلیم دے چکا ہو۔
بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں، زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، صرف وہی کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، وہ نہ کرو جو تمہاری خواہش ہے اور جس پر تمہارا جی راضی ہے۔ پہلے پہل اس میں دقت ہوگی اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جو تمہیں کرنا چاہیے تمہاری خواہش اور تمہاری مرضی بن جائے گا۔ بس یہی خوشی ہے اور یہی راحت کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہش کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو خود کو دیکھ سکتا ہے اس پر بینائی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت نفس کی چاہت اور اپنے وجود کو سکون پہنچانے کا نام نہیں۔ اہل ہوس کا انداز اور ہے اور اہل دل کا انداز اور فکر کچھ اور۔ ناپسند زندگی کو خوشی سے قبول کرنا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ انسان کا وجود مٹی کا چراغ ہے، اس میں مٹی بھی ہے اور روشنی بھی۔ اگر توجہ صرف مٹی پر رہے گی تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لازم ہے کہ روشنی پر بھی توجہ رہے۔ جو ہی روشنی کی طرف توجہ ہوگی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ انسان کو اشرف بنایا گیا ہے، اس کا شرف یہی ہے کہ اس کے پاس جدائی ہے، اس کے پاس عشق ہے، اس کے پاس یاد ہے اور وصال کی تمنا ہے۔ جسے بولنا آ جائے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ زمینی خداؤں کو مچھر اور ابابیل جیسی حقیر چیزوں سے مروایا جاتا ہے۔ ارسطو نے کہا، تہذیب کا آغاز اس وقت ہوا جب کسی نے غصے میں آ کر پتھر کی بجائے لفظ سے وار کیا۔ جوانی خواہشوں کے لیے نہیں بلکہ بہادری کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسی سے جدا ہونا اگر آسان ہوتا فراز، تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے نہیں آتے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں،
مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ بہت سے غمگین ایسے ہیں کہ ان کو غم نے ہمیشہ کی خوشی میں پہنچایا ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو ہر چیز کا مالک ہے ایک وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اعتماد کرو، بھروسہ کرو، یقین کرو، مصیبت کا وقت نکل جاتا ہے، یقین سے نکلتا ہے۔ یاد رکھنا میری بات، 2 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے جو ہوں قابل وہ میں لاؤں سر کہاں سے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ اس کو نہ بھول جانا اس عارضی خوشی میں، ایک موت کا بھی دن ہے 2 دن کی زندگی میں۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہی عزت نفس ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ منافقت لہجے کی تاثیر کو چاٹ لیتی ہے، جہالت روح کو بھوکا رکھنے کی طرح ہے۔ جس شخص کا معاملہ سچائی کی بنیاد پر قائم ہے وہ گویا نہایت ہی عمدہ ہتھیاروں سے آراستہ ہے۔ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی غریبی محبت کی کمی ہے۔ خود کو سمجھنا عقل مندی کی پہلی صفت ہے۔ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کراتی ہے جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کراتی ہے۔ زندگی تجھے جیتے جیتے سب بالآخر مر ہی جاتے ہیں۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھا رہا ہوتا ہے، انسان تو ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے مرنا ضروری ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ حسد کرنے والے کو دیکھو، وہ اس خارش زدہ کتے کی طرح ہے جو اپنے زخموں کو خود ہی چاٹتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے سامنے دہراتی ہے جو تاریخ سے ناواقف ہو۔
اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام تحفوں میں سے حکمت سب سے بڑھ کر ہے، اور حکیم وہ شخص ہے جس کے قول و عمل دونوں برابر ہو۔